السلام علیکم دوستو ساتھیو، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ میرے پیچھے آپ کو پہاڑ نظر آ رہے ہیں اور یہ وہ پہاڑ ہیں جہاں پر غزوہ احد ہوا۔ میں یہاں پر موجود ہوں مدینہ منورہ کے ساتھ۔ یہ میرے پیچھے آپ احد کا پہاڑ دیکھ رہے ہیں اور یہ پیچھے یہاں پر آپ دیکھیں بہت سارے یہاں پہ پرندے ہیں جن کو لوگ دانہ پھینک رہے ہیں اور یہ کھا رہے ہیں۔ بہت سارے زائرین بھی آ رہے ہیں۔ احد کا غزوہ جو ہے یہ دوسری جنگ تھی مسلمانوں کی، بدر کے بعد پہلی جنگ تھی، اور یہاں پر ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک بھی شہید ہوئے، اور ایک بہت بڑا مسلمانوں کو درس بھی ملا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا کہ نبی کی اگر بات نہیں مانو گے تو نقصان کھاؤ گے، کیونکہ اس سارے غزوے میں بالآخر مسلمان بچے، لیکن اس سے پہلے بیچ میں جس وقت مسلمانوں کو فتح حاصل ہو رہی تھی تو ایک جگہ پہ 50 تیر انداز، یہ بھی میں آپ کو اس میں چوٹی کی طرف آپ کو لے جا رہا ہوں جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کو آپ نے نہیں چھوڑنا۔ تو جس وقت کفار دوڑے تو مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ شاید فتح ہو گئی ہے اور وہ اپنی جگہ سے ہٹ گئے۔ جس وقت وہ اپنی جگہ سے ہٹے تو پھر اس وقت خالد بن ولید شاید مسلمان نہیں تھے، ان کی قیادت میں کفار واپس مڑے، اور وہ جو ایک مسلمانوں کی جیتی ہوئی بازی تھی اس کے نتائج ذرا تھوڑے مختلف ہوئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک بھی شہید ہوئے۔ اور ایک موقع پر یہ اطلاع پھیل گئی کہ دشمنوں نے، کفار نے یہ بات کہی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، تو بڑا ایک عجیب معاملہ تھا۔ لیکن یہ میں چلتا جا رہا ہوں، یہ میرے ساتھ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ دیوار ہے، اس کے 70 جو شہداء ہیں غزوہ احد کے وہ یہاں پر دفن ہیں، اور یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بہت ہی مقبول اور ان کے فیورٹ چچا حضرت امیر حمزہ یہاں پر وہ بھی شہید ہوئے، اور وہ بھی یہیں پر آرام فرما رہے ہیں۔ وہ بھی میں آپ کو ان کی بھی جو ہے یہاں پر آرام گاہ وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی۔ اور ہندہ جو ابو سفیان کی اہلیہ تھی، انہوں نے خاص طور پر اپنے ایک غلام سے یہ کہا تھا کہ آپ ان کو کیا، میں تمہیں آزاد کر دوں گی اگر تم نے حضرت امیر حمزہ کا، اگر تم نے ان کو شہید کیا تو۔ اور اس حبشی نے بہرحال وہ سب کچھ کیا۔ یہ ہسٹری ہے جو آپ سب لوگوں کو معلوم ہے، لیکن یہ میں آپ کو اس لیے یہاں پہ لایا ہوں کہ آپ دیکھ سکیں۔ یہ میں کیونکہ مدینہ میں ہوں اپنے والد صاحب کے ہمراہ زیارات کے لیے، عمرہ کے لیے، تو یہ جو آپ ابھی دیکھیں گے یہ دیوار ہے، یہ جو اس کے پیچھے وہ 70 شہداء جو ہیں غزوہ احد کے وہ آرام فرما رہے ہیں، اور ان میں حضرت امیر حمزہ کی بھی میت ہے، جگہ ہے، وہ آرام فرما رہے ہیں۔ یہ وہ دیواریں وغیرہ لگائی ہوئی یہاں پہ، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ شیشہ بنایا ہوا ہے، لگایا ہوا ہے تاکہ لوگ، آپ کو پتہ ہے پھر بہت کچھ کرتے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں، یہ اگر آپ کو میں دکھاتا ہوں ذرا، اس میں سے اگر آپ یہ دیکھنے کی کوشش کریں تو یہ آپ کو نظر آئے گی۔ یہ دیکھ لیں، یہ حضرت امیر حمزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پیارے چچا، جن کو نبی پاک بہت پسند کرتے تھے، اور ان کی موجودگی میں کسی کافر کو اس بات کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھ سکے۔ یہ ہے وہ جگہ جہاں حضرت امیر حمزہ دفن ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ 70 جو شہید ہوئے غزوہ احد کے صحابہ وہ بھی یہاں پر آرام فرما رہے ہیں۔ اور اب میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں، وہ یہ جو یہ ہے وہ آپ کو سامنے پہاڑی نظر آ رہی ہے۔ اس پہاڑی پر وہ تیر انداز جو تھے مسلمان 50
وہ کھڑے کیے گئے تھے اور یہ کہا گیا تھا ان سے کہ آپ نے ہٹنا نہیں ہے. یہ آپ دیکھیں لوگوں کا بڑا اجتماع ہے یہاں پہ آج. ہمیشہ روزانہ ہی لوگ آتے ہیں جو عمرہ کے لیے آتے ہیں, یہاں پہ صدقہ خیر خیرات بھی کرتے ہیں. یہ آپ دیکھیں یہ وہ جگہ ہے, یہ وہ پہاڑی ہے. وقت کے ساتھ ساتھ بارشوں نے اس کے سائز میں بھی کمی کی ہے. یہ آپ دیکھیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے کیے تھے 50 تیر انداز اور کہا تھا کہ اس جگہ سے ہٹنا نہیں ہے آپ نے. تو وہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ ہٹ گئے اور خالد بن ولید کو موقع ملا اور ایک جیتی ہوئی بازی جو مسلمانوں کی تھی اس میں پھر مسلمانوں کو بہت نقصان اٹھانا پڑا. یہ میں بیسیکلی آپ کو یہ میرے پیچھے بھی آپ دیکھ رہے ہیں, اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے یہ مسجد جو ہے یہ ابھی نئی مسجد بنائی گئی ہے اور اس سے پہلے یہ نہیں تھی. یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں, یہ 4 دیواری آپ کو نظر آئے ساری. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نئی یہ 4 دیواری ہے ساری. اور میں یہاں پر میں چاہتا ہوں کہ میری گفتگو سے زیادہ یہ سین اہم ہیں, یہ وہ مناظر ہیں جو یہاں پر آ کے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ میں دکھا رہا ہوں آپ کو, یہ دیکھیں یہاں سے آپ کو ایک بہتر آئیڈیا ہو سکتا ہے. کیمرے کی آنکھ کو میں اس دیوار کے نزدیک لا رہا ہوں اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ آخر 67 شهيد 20 شهيد وسيدنا حمزة أما رسول صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير عبد الله بن شاش. آخر 67 شهيد شهداء أحد, هي جنگ أحد جبل أحد, هي جبل رما جنگ رما. یہ آپ نے سنی جو گائیڈ ہے یہاں پر, یہ جن جگہوں کا طرف اس نے اشارہ کیا, یہ جبل احد, یہ سبین, یہ جگہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ وہ جگہ تھی جہاں پر تیر انداز کھڑے کیے گئے. اور یہ آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں, بہت بڑے پیمانے پر ہیں لوگ یہاں پر, یعنی بڑی تعداد میں ہیں. اب میں آپ کو دوبارہ یہ میرے پیچھے آپ دیکھیں گے احد, جبل احد آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ میں آپ کو ادھر لے جاتا ہوں, ذرا تھوڑا سا گھماتا ہوں. یہ آپ دیکھیے گا, یہ جو پیچھے پہاڑ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں, یہ جبل احد ہے. یہ مسجد نئی بنی ہے اور یہ بہت سارے لوگ آتے ہیں یہ جگہ دیکھنے کے لیے. اور اس کو بہرحال ایک تو درس یہاں پر آ کے, جیسے میں نے پہلے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا جو کہا اس کو پورا کرنا ہم مسلمانوں کا فرض ہے. اگر ہم نبی کی بات میں اس پر عمل درآمد نہیں کریں گے, تھوڑا اس میں ہم اپنی مرضی لے آئیں گے تو اس کا نقصان ہوگا. اور صحابہ کرام نے بھی اس کا نقصان اٹھایا. جو غزوہ احد کی جو سب سے بڑی جو میسج ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی کا جو کہہ دیا گیا اس کو ماننا ضروری ہے. دیکھیں میں کوئی عالم نہیں ہوں, میں اپنی یہ ویڈیو میں اس لیے بنا رہا ہوں ایکچولی کہ میں یہاں پہ تھا تو ہم لوگ سیاست پہ بہت باتیں کرتے ہیں اپنے, ہم کبھی اس بات کو انالائز نہیں کر پاتے کہ ہمارے زوال کیوں ہیں. ہم کہتے ہیں یہ جی فلاں لوٹ کے لے گیا, فلاں یہ کر گیا. بنیادی جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ ہم اپنے نبی کی جو گفتگو, جو نبی کا جو احکامات ہیں, جو اللہ کے احکامات ہیں, ہم ان سے دور ہو گئے. ہم بہت ساری چیزیں ہم خود سے شروع کر دیتے ہیں, ہم خود سے جج بن جاتے ہیں, ہم خود سے سارا کام کرتے ہیں اور وہ جو کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے جس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں. یہاں پر بہت سارے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں کا میں ابھی کھانا کھایا میں نے ایک ریسٹورنٹ میں, وہاں پہ بہت سارے پاکستانی تھے. مسجد نبوی میں بھی آج جب ہم نکلے تو بہت پاکستانی تھے اور وہ
یہی کہہ رہے تھے، پاکستان کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے. اور میں آپ کو میں اس جگہ پہ کھڑا ہوں، آپ یقین کریں 90% لوگ جو مجھے ملے ہیں وہ مجھے پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں، پرائم منسٹر عمران خان کی بہتری کے لیے دعا کر رہے ہیں. کچھ لوگوں نے آج مجھ سے کہا کہ آپ وزیر اعظم کو یہ بتائیں کہ آپ تو شریف آدمی ہیں، لیکن آپ کے ساتھ کچھ ایسے لوگ آ گئے ہیں، آپ کے ساتھی کچھ ایسے آ گئے ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو نہیں کرنے دے رہے. یہ ان کا پیغام ہے، میں اس کو لے کے آ رہا ہوں اپنی اس ویڈیو میں. اسی لیے بہت سارے پاکستانیوں نے مجھے مسجد نبوی میں یہ بات کہا کہ عمران خان اچھا آدمی ہے، لیکن اس کے ساتھ بہت سارے لوگ ایسے آ گئے ہیں جو عمران خان کو کام نہیں کرنے دے رہے. عمران خان کو چاہیے کہ ان سے بچیں. اور اب یہ ہے کہ میرا تو کام صرف پیغام دینا ہے، لیکن اکثریت، ایک بہت بڑی اکثریت، میں اگر کہوں کہ اگر مطلب 90% سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ عمران کے لیے دعا گو ہیں، مسجد نبوی میں بھی، ادھر بھی. اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے، میں آپ کو اس کا اور چکر لگاتا ہوں. یہ میدان احد، یہ دیکھیں، یہ یہاں پر انگریزی اور عربی میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں ساری، گائیڈ لائنز بھی دی ہوئی ہیں. یہاں پہ لوگ صدقہ کے لیے کہتے ہیں فروٹ لیں، آپ دانہ لیں، کبوتروں کو ڈالیں. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جبل احد. اور بہرحال میرا مقصد اس ساری ویڈیو کو بنانے کا صرف یہ تھا کہ آپ کے ساتھ ساتھ میں ہمیشہ ہر چیزیں شیئر کرتا ہوں، سیاست پہ بات کرتا ہوں. تو یہ ریلیجیس چیزیں ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر مسلمان خواہش کرتا ہے کہ میں جاؤں، دیکھوں. میں ادھر آیا تو یہ بڑی مارکیٹ ہے، ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ ایک پیچھے آپ کو بڑی مارکیٹ نظر آ رہی ہے. سورج کی وجہ سے میں کیمرہ زیادہ گھما نہیں سکتا، میں تھوڑا ادھر ادھر کرتا ہوں تو اس سے شاید آپ کو پھر بالکل وہ بلیک سکرین نظر آئے گی، آپ کو نظر کچھ نہیں آئے گا. تو یہ بہرحال جو میں نے آپ کو مقصد بتایا وہ یہی تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. اور یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں دیکھنی چاہیے، اور اللہ اور اللہ کے نبی کے احکامات میں کبھی بھی کوتاہی نہیں لانی چاہیے. اور اگر ہم نے کامیاب ہونا ہے تو ہمیں ان احکامات پر من و عن عمل درآمد کرنا پڑے گا. میں ابھی مدینہ میں ہوں، کل انشاءاللہ مکہ ہم جائیں گے، تو وہاں پر پہنچتا ہوں تو وہ بھی چیزیں شیئر کروں گا. اور خاص طور پر جو یہ ہم نے ٹرین میں جانا ہے، ہرمین ٹرین جو مکہ سے، جو مدینہ سے مکہ، تو بھی پورا ایکسپیرینس کروں گا آپ کے ساتھ اس کا ٹریول. دیکھیے ایک بات پھر کہتا ہوں کہ جب بھی آپ آئیں کوشش کریں کہ اگر آپ مدینہ آئیں تو آپ کو آسانی بہت ہوگی، کیونکہ ایئرپورٹ پہ کوئی رش نہیں ہے، چھوٹا سا شہر ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ہیں، اور جو یہاں پر جو رونقیں ہیں، جو رحمتیں ہیں، یہ آپ یہاں پر آ کر ہی فیل کر سکتے ہیں. میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ میں کچھ زیادہ اس شہر کے بارے میں کہہ سکوں. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.